خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور لا تبدیل نام میں میں ایک بار پھر شہانہ سسٹر ایسٹر سرور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہاں پر یاد دلانا چاہوں گی کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ نتیجہ قص کیا تھا کہ طہارت و پاکیزگی خدا کے ساتھ وابستگی کا ایک ذریعہ ہے، مگر بہت ساری تشنگی باقی تھی جسے آج سیراب کرنے کے لیے ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ جو باتیں ادھوری رہ گئی تھیں یا کچھ ایسی باتیں جو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تھے، آج ایک بار پھر سسٹر ایسٹر کے ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ بہت شکریہ سسٹر شانہ، اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں جو سوالات آپ تک پہنچے ہوں گے ان کے بارے میں ہم مزید بات کر پائیں گے۔ بالکل۔ یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی کہ پہلا سوال آپ سے کرتی چلوں کہ کہتے ہیں کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اگر طہارت آدھا ایمان ہے تو باقی آدھا ایمان کیا ہے؟ ہم چونکہ مسیحیت میں طہارت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو کتاب مقدس میں ہمیں بہت شروع سے ہی طہارت کے بارے میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو اس کے 35ویں باب کی پہلی چند آیات میں ذکر ہے کہ جب خدا نے حضرت یعقوب سے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے جا کے ملے کیونکہ وہ اس سے ناراض تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، بلکہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے نوکر چاکر، سب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ اسی طرح سے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 30ویں باب میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے عید فصح، جو کہ پہلے مہینے میں یہودی کیلنڈر کے مطابق پہلے مہینے میں منائی جاتی ہے، اس سے بھی ایک مہینہ حزقیہ بادشاہ نے آگے منانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ کاہنوں میں سے کافی تعداد نے اپنے آپ کو اس دستور کے مطابق پاک نہیں کیا تھا جس دستور کے مطابق انہیں پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پھر اسی باب میں آگے جب ہم چلتے ہیں تو 17ویں سے 19ویں آیت تک ہمیں عید فصح کے کھانے کے وقت بھی طہارت یا پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اور کتاب مقدس کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں تو نہمیہ کی کتاب کے 12ویں باب میں جب ہیکل کی تعمیر کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی ہے ہیکل کی اس باب میں، تو وہاں بھی جب سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو باقاعدہ ایک طہارت کا انتظام ہے جس انتظام کو دیکھنے کے لیے لاویوں اور کاہنوں کو حکم دیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے، یعنی چونکہ ایک طہارت کا انتظام ہے ہیکل میں کام کرنے کے دوران، تو اسی مناسبت سے پولس رسول جب اپنی ذاتی زندگی کا ذکر کرتے ہیں اعمال کی کتاب کے مطابق، تو وہاں بھی اعمال کی کتاب کے 24ویں باب کی 18ویں آیت میں وہ ہیکل میں طہارت کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر مقدس یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب میں بھی ہمیں طہارت کے موضوع پر گفتگو دکھائی دیتی ہے کہ جب یہودیوں کی طہارت کے دستور کی بات ہے وہاں پر، اور یہ جو دستور یوحنا کی کتاب ہے جن کا ذکر کیا گیا، اس کی پوری تفصیل ہمیں احبار کی کتاب کے 11ویں باب میں ملتی ہے۔ اب چونکہ آپ کا سوال ہے آدھے ایمان کے حوالے سے، تو دراصل ایمان ہے خدا کے ایک ہونے اور مسیح یسوع کے کفارہ پر ایمان لانا۔ بے شک۔ اور کتاب مقدس کے مطابق یہ جب ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، انہوں نے دکھ سہا، صلیب پر کفارہ دیا ہمارا، تو یہ آدھا یا پورا ایمان نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ایمان پورے دل سے لایا جاتا ہے، اور ایمان جو ہے اس بات پر کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے ان کو ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے بھیجا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے کفارے پر ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس بات پر ایمان یا کسی بھی بات پر، کسی بھی مذہب پر جبر یا دھونس کے ذریعے سے ایمان نہیں لایا جا بالکل، سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زبردستی کی اور وہ اگلا بندہ ایمان لے آیا ہے، تو وہ صرف دکھاوا ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ ٹیگ چینج کر دیتے ہیں، مگر جو ہو اندر سکتا سے ہے تبدیلی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ڈر یا خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ میں آ کر اپنے آپ کو وہ ظاہری طور پر تبدیل کر لے، لیکن جب تک وہ اندر سے تبدیل نہیں ہوگا وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال ایک سپرنگ سے لی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کو دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنا ایمان تبدیل کر لے، تو جہاں اس کو موقع ملتا ہے، جیسے ہی اسپرنگ کو چھوڑا جاتا ہے وہ ایک دم سے اچھلتا ہے، تو اسی طرح سے جہاں اس شخص کو بھی موقع ملے گا وہ بھرپور طور پر اپنے اسی ایمان کا اظہار کرے گا جس پر وہ پہلے سے کاربند ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کسی بھی دباؤ میں آ کر ایمان لاتا ہے تو وہ سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر آدھا یا پورا ایمان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سسٹر۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے یا پاکیزگی یا طہارت نصف ایمان ہے۔
यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूँगी कि आप यूहन्ना की इंजील के मुताबिक तहारत के मौजू पर यूहन्ना की शागिर्द जो थे वो किसी यहूदी से बहस उनकी हुई है, वो किस तहारत की तरफ इशारा है? किताब मुक़द्दस के पढ़ने वाले जानते हैं कि यूहन्ना रसूल यूहन्ना इस्तबागी कहलाते हैं, यानी बपतिस्मा देने वाले। तो उन्होंने बपतिस्मा से अपनी खिदमत का आगाज़ किया था। इस जहाँ पर तहारत से मुराद है बपतिस्मा। यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक पाकीज़गी ही इख्तियार करना था। उनके दस्तूर के मुताबिक तहारत के जो मायने हैं वो अपनी ज़ाहरी पाकीज़गी की बात करते थे। और चूँकि यूहन्ना रसूल भी बपतिस्मा जब देते थे तो वो दरिया में डुबोते थे और फिर निकालते थे, जो एक तरीक़ाकार था उनका। तो यहूदी और यूहन्ना के जो शागिर्द हैं वहाँ पर बदनी सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। बपतिस्मा की तहारत का ज़िक्र है कि कौन सा बपतिस्मा जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यस्सू के शागिर्द, यस्सू भी अपनी मनादी उन दिनों शुरू कर चुके थे। तो कुछ लोग जो हैं वो ये कहते थे कि यस्सू का बपतिस्मा या यस्सू के नाम पे जो बपतिस्मा लिया जाएगा वो ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। तो यहूदियों के दरमियान और यूहन्ना के शागिर्दों के दरमियान यही बहस हो रही थी कि यूहन्ना का बपतिस्मा ज़्यादा अहम और क़ुव्वत बख्श है या फिर यस्सू का बपतिस्मा। तो इसका किताब मुक़द्दस में ही हमें जवाब मिल जाता है। जब यूहन्ना रसूल के शागिर्द उनके पास आए और उन्होंने पूछा तो यूहन्ना रसूल ने उनको जवाब दिया था कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। चूँकि यूहन्ना रसूल बपतिस्मा देते आए थे तो जो कोई भी शख्स यस्सू मसीह पर ईमान लाता है तो बपतिस्मा जो है वो उसकी ज़ाहरी अलामत है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को मसीह यस्सू के साथ दफन करता है और फिर वो खुद मसीह यस्सू के साथ ही जी उठता है। डुबोना और फिर निकालना जो है वो इस बात की अलामत है, यानी मसीह यस्सू के साथ दफन होना और फिर मसीह यस्सू के साथ जी उठना। तो ये एक तरह से तौबा करने वाले या ईमान लाने वाले शख्स का गुस्ल तौबा भी कहलाता है। यहाँ ये बयान करना भी मैं ज़रूरी समझती हूँ कि बपतिस्मा जो है वो सिर्फ़ ज़ाहरी तब्दीली नहीं होता, ये एक सिर्फ ज़ाहरी अलामत है, जबकि तब्दीली अंदर आती है। बेशक कहते हैं ना कि पहले तालीम हासिल की जाती है, बिल्कुल, फिर वो जो शख्स है बपतिस्मा लेने वाला वो अपने आप को तैयार करता है। मतलब अंदर से अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ये समझते हैं कि अब मुझे जो है उस बात को, उस तालीम को पूरा करना है, तब जो है वो वाकई उस टाइम पे। और वाकई यहाँ पर भी मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती बपतिस्मा नहीं हो सकता जब तक कि आपका दिल तैयार ना हो, आपकी रूह तैयार ना हो, आपका जहन तैयार ना हो। यहाँ पर सिस्टर जिस तरह भी हम ज़ाहिरी गुस्ल की बात कर रहे हैं, तहारत की बात कर रहे हैं, वो लोग जो मेडिकल से वाबस्ता हैं, ईमान में इतने मजबूत नहीं हैं, सिर्फ फिज़िकली या जर्म्स उनके नज़र में बहुत अहमियत का हामिल होता है कि ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सफाई को पसंद रखते हैं। बच्चों के लिए हो जाए, घर के लिए हो जाए, किचन हो जाए, घर हो जाए, या वो ख़ुद भी। तो इस बारे में आप मुझे बताएं कि वो अहले किताब भी, अगर मेरा ख्याल है, इतना सफाई को पसंद नहीं करते होंगे जितना हमारे मेडिकल से रिलेटेड जो हजरात हैं वो भी आधे ईमानदार तो हुए। मगर वही बात है, जैसे आपने कहा कि आधे ईमान, पहले ज़िक्र हम कर चुके हैं कि ईमान आधा या पूरा नहीं होता, ईमान पूरे दिल से लाया जाता है। और जो बपतिस्मा का हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि इसको मैं थोड़ा सा इसके मायने बयान कर दूँ कि बपतिस्मा लफ्ज़ जो है उसके मायने क्या हैं। ये असल में यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है और इसके मायने हैं किसी चीज़ में डालना, डबोना या डबो कर निकालना, जो कि यूनानी लफ्ज़ बैप्टो का मश्तक है, यानी बैप्टो से निकला है। ये यूनानी का एक और लफ्ज़ इसी मायने में इस्तेमाल होता है, बैप्टिस्मोस। ये बपतिस्मा की एक और रस्म है। और हफ्तावी तर्जमा के मुताबिक यूनानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है बैप्टिज़ो, जो पानी निकालने, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है ना, हमारे यहाँ जैसे अक्सर होता है कि अगर किसी बड़े बर्तन में पानी है तो उसमें से निकालने के लिए छोटा एक बर्तन, वो जो बैप्टिज़ो है वो उस बर्तन को ज़ाहिर करता है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना या डबोना। और यही जो लफ्ज़ है इसी मायने में कि डबोना के मायने में ये लफ्ज़ सलातीन की किताब में इस्तेमाल हुआ है। हमें जहाँ नौमान कोड़ी का ज़िक्र मिलता है जो कि गैर कौम से था, और उसके यहाँ ये पूरी बाइबल में इसके दूसरी सलातीन की किताब उसके 5वें बाब में ये वाक़या दर्ज है कि नौमान कोड़ी को उसकी एक मुलाजमा जो बच्ची थी उसने कहा कि अगर ये मेरे मालिक के यहाँ होता तो ये शिफा याब हो जाता।
تو ایلیا نبی نے اس کو کیا حکم دیا تھا کہ وہ دریائے جردن میں جا کر 7 بار غوطہ لگا لے تو اس کا جسم بالکل بچے کی مانند ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بپتسمہ جو لفظ ہے اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے کہ ڈبونا اور پھر ڈبو کر نکالنا۔ تو ڈبو کر جب نکالی جاتی چیز جو نکالی جائے گی، جو شخص بپتسمہ لے گا وہ شخص بالکل نیا ہو جائے گا، یا جس چیز میں وہ ڈبویا جائے گا اس رنگ میں وہ رنگ جائے گا۔ یہ ہے بپتسمہ کے معنی۔ تو نعمان کوڑی کا غسل جو ہے وہ ایک طرح سے بپتسمہ کے ساکرمنٹ کی علامت ہے، جیسا یوحنا نبی نے بھی آگے وہی کیا کہ وہ دریائے جردن میں جب دیتے تھے بپتسمہ دیتے تھے تو وہ پہلے پورا اس شخص کو پانی میں لے جاتے تھے، ڈبوتے تھے ایک طرح سے، اور پھر وہ شخص اوپر ابھرتا تھا۔ تو جو ڈوبنے کا عمل ہے وہ اس پانی میں یا اس ایمان میں رنگ جانے کا ایک علامت ہے، جس کے ذریعہ سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب بپتسمہ لیا جاتا ہے، ہم یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بالکل نئے ہو جاتے ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، اب آئندہ سے ہم اس ایمان میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو اہم خیال ہے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ سے وابستہ ہے وہ فرزندیت کا ہے، کہ جب ہم مسیح یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع کے نام سے لیتے ہیں، تو ہم خدا کے فرزند، جس طرح مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں وہ حق فرزندیت مل جاتا ہے۔ اس کی میں اگزامپل دینا چاہوں گی کتاب مقدس میں سے گلتیوں کے خط، پولس رسول کا جو گلتیوں کے نام خط ہے اس کے 3 باب کی 26 اور 27 آیت میں وہ ساری برکات درج ہیں جو بپتسمہ کے بعد، یعنی یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے اور بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس میں سب سے جو بڑی روحانی برکت ہے وہ خدا کا بیٹا کہلانا ہے، ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا ایک حق مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کی معافی، نئی پیدائش اور خدا کی بادشاہی میں داخلہ، اور سب سے بڑھ کر خدا سے ملاپ یعنی مسیح یسوع کی خدمت میں شراکت کا حق مل جاتا ہے۔ جیسا کہ پولس نے بیان کیا کہ جو کوئی بھی مسیح یسوع میں ہے وہ مسیح یسوع سر ہے اور باقی کلیسیا اس کا بدن ہے، تو ہم اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی کہ پہلے ایک حوالہ آپ کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہوں گی، پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ دوسرا تواریخ پرانے عہد نامے میں سے دوسرا تواریخ اس کا 30واں باب اس کی 15ویں آیت سے، پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فسح کو ذبح کیا، اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداوند کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے، اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، کیونکہ جماعت میں بتیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فسح کے بروں کو ذبح کریں تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں۔ یہاں پر سسٹر جیسے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں کے ہم باسی کہلاتے ہیں، یہاں پر خدائے واحد کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ، بالکل مذہبی رہنما بہت زیادہ ہمارے ملک میں ہیں، دینی لوگ مطلب دین کو فالو کرنے والے بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، دینی رہنما کہہ لیں آپ انہیں۔ تو پھر تو ہمارا ملک بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی اصول پسند اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ پاکیزگی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر طرف نظر آنی چاہیے، لیکن جبکہ اس کے الٹ ہے سب کچھ، جبکہ اس کے بالکل الٹ ہے سب کچھ۔ ہمارا کردار یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر ہم بات کریں میڈیا کی، تو جب طہارت کی، صفائی کی، پاکیزگی کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت ساری تقاریر بہت سارے چینلز پر نظر آتی ہیں، سننے کو بھی ملتی ہیں، مگر نظر ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اور ظاہری طور پر بھی اگر ہم سب واقف ہیں، ہر طرح کے علاقوں سے ہمارا گزر بسر بھی ہوتا ہے، آنا جانا لگا ہوتا ہے، بہت سارا گندگی کے ڈھیر، غلاظت، اور اس قدر گندگی کے وہاں ہمارا گزرنا محال ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اور اس کے وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بہت زیادہ تعفن، بہت ساری اموات بھی اسی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ بچے، اسپیشلی بچے، کیونکہ فوراً جو جراثیم ہے وہ بچوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسپیشلی میں یہاں پر ہاسپٹلس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرنا چاہوں گی کہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیماریوں کا علاج کروانے جاتے ہیں، مگر وہاں پر بھی خاص کر اگر گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھ لیں تو میں تو ایسے کروں گی کہ توبہ توبہ، میں خدا نہ کرے کہ مجھے کبھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا نصیب ہو۔ مگر جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے وہ
مجبوری کی حالت میں وہاں جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کا رخ کرنا نہیں چاہے گا، مگر جو لوگ مجبور ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، وہ ضرور جاتے ہیں. اور مجبوری ہے. اس قدر بری حالت، اس قدر برے وہاں کے حال ہیں صفائی کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں اور بھی حوالوں سے ہوں گے، مگر جو آج ہمارا موضوع ہے پاکیزگی، صفائی، طہارت، تو اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے جہاں پر صفائی لازم ہونی چاہیے وہاں پر تو اس کے اپوزٹ ہے میرا خیال ہے. اب ایمان کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایمان ظاہری چیزوں سے ظاہر نہیں ہوتا. ایمان جو ہے وہ اندرونی تبدیلی کا نام ہے. اور جو بات آپ نے بیان کی ہے، شروع میں آپ نے بیان کی تھی صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہم اپنے مذہب پہ کاربند ہیں تو ہم اپنے اندر کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھیں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مذاہب میں طہارت کا کیا کیا طریقہ کار ہے، اور وہ زیادہ تر چونکہ مذہبی رسومات سے ہی متعلق ہے، تو وہ مذہبی رسومات کے وقت ہی زیادہ ادا کی جاتی ہیں. ویسے عام زندگی میں ان کا اطلاق کیا تو جاتا ہے، لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جیسا آپ نے ابھی مختلف اگزامپلس دی ہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اندرونی طور پر اپنے آپ کو پاک کریں گے. تو مگر جو آپ کا حوالہ جو آپ نے کتاب مقدس میں سے دیا ہے، تو یہاں بھی آپ نے دیکھا اس حوالے میں بھی اس سے پیچھے اگر ہم پڑھتے ہیں تو پہلے مقدس کی طہارت کی گئی ہے. جس جگہ پر عبادت کی جانا تھی پہلے اس مقدس کو پاک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان مذہبی رسومات کو ادا کرنا تھا پھر ان کی پاکیزگی کا عمل آیا ہے. اور اس کے بعد آگے جب یہ حوالہ ختم ہوتا ہے تو عید فصح کھانے کا وقت ہے، اس وقت پھر دوبارہ سے ایک طہارت کا انتظام ہے. تو سب سے پہلے اس حوالے کی مناسبت سے میں بتانا چاہوں گی کہ مقدس کیا چیز ہے. مقدس کی طہارت کا آپ نے حوالہ پڑھا، تو لفظ مقدس جو ہے وہ عبرانی لفظ مقداش سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی معبود کی عبادت کے لیے کوئی جگہ الگ یا مخصوص کی گئی ہو. اور اس کا مادہ یعنی جو اس کے حروف ہیں کاف دال شین ہیں، جس کے معنی پاک ہیں. اس لفظ کے جو معنی ہیں، جتنے پاک لفظ میں وہ گہرائی نہیں ہے جتنا کہ مقدس میں وہ گہرائی ملتی ہے. مقدس کرنا کسی چیز کو، اگر ہم کہیں پاک ہے تو پاک جو لفظ ہے اس کی ڈیپتھ اتنی نہیں ہے میننگ کے حوالے سے جتنی لفظ مقدس میں گہرائی پائی جاتی ہے. اور عبرانی ہی کا ایک اور لفظ ہے طہارت کے حوالے سے طاہور، جس کا مادہ طیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اکثر پاک ہی کیا جاتا ہے. طہارت میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذہن ہے وہ رسمی اور ظاہری پاکیزگی کا عنصر اس میں غالب پایا جاتا ہے، لیکن جو لفظ طاہور ہے اس میں خالص پاکیزگی کا ذکر ہے. یا بالکل جیسے سونے کو کٹھالی میں پکا کر یا اس کو بھٹی میں پکا کر خالص کیا جاتا ہے، اسی طرح جو طاہور عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے بالکل خالص ہو جانا. چونکہ لفظ پاک جو ہے وہ بعض دفعہ رسمی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ گہری پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے. کتاب مقدس میں یہ لفظ 250 سے زائد مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. اب بات کروں گی میں مقدس کی. کتاب مقدس میں جو لفظ مقدس ہے یہ صرف اس جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں یہوہ خدا کی عبادت کی جاتی تھی، اور دوسرے جو ارد گرد کے غیر اقوام تھے وہ بھی اپنے دیوتاؤں کی عبادت گاہوں کے لیے مقدسی لفظ استعمال کیا کرتی تھی. لیکن کتاب مقدس میں ہمیں جو اس کے معنی ملتے ہیں وہ صرف اور صرف ایسی جگہ جہاں یہوہ خدا کی عبادت کی جاتی ہو. تو کتاب مقدس میں سب سے پہلا جو مقدس ہے وہ خیمہ اجتماع تھا، بالکل، جو کہ نقل مکانی کیا جا سکتا تھا. جب جہاں جہاں بنی اسرائیل قوم جاتی تھی تو وہ خیمہ اجتماع کو وہاں نصب کیا کرتے تھے، اور یہ پہلی سکونت گاہ تھی خدا کی اپنے لوگوں کے درمیان، اور جس کا پورا نقشہ خدا نے خود بتایا تھا. تو پہلا تو پوری اس ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے. جی تو پہلا تو جو حوالہ آپ نے پڑھا وہ مقدس کے حوالے سے ہے کہ مقدس کی تقدیس کی گئی، پھر کاہنوں کی تقدیس کی گئی. تو مقدس جو ہے وہ اصل میں پوری قوم کو متحد رکھنے کا ایک ذریعہ تھا. خدا اپنے لوگوں کے درمیان بستا تھا، اور مقدس کی تعمیر بھی بعد میں پھر 3 دفعہ ہوئی ہے اسی نمونے کے اوپر. پہلی جو ہے وہ یروشلیم میں کوہ موریہ پر، اور جس کو آج کل حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل حرم شریف موجود ہے. اور مسلمانوں کی بھی پہلی مقدس عبادت گاہ یہی کہلاتی ہے. اور اس کے بعد جو پہلی ہیکل تعمیر ہوئی
خیمہ اجتماع کے بعد وہ سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی، دوسری زربابل اور ان کے ساتھ ان یہودیوں نے جو اسیری میں سے آئے تھے، اور تیسری وہ ہے جو حضرت یسوع مسیح کے زمانہ میں ہیرودیس نے تعمیر کروائی تھی۔ تو جس حوالے کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اسی مقدس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی طہارت کا ذکر ہے۔ اب عید فصح کھانے سے پہلے مقدس کی تقدیس ہوئی، پھر ان لاویوں کاہنوں کی تقدیس ہوئی جنہوں نے قربانیاں چڑھانی تھی، کیونکہ عید فصح کے موقع پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اور ان کی تقدیس کا مقصد یہی تھا کہ ملک میں سے پوری قوم کو، اگر آپ یہ پورا حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ ہم تواریخ کی کتاب کا 30واں باب پورا پڑھتے ہیں، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے حزقیہ بادشاہ، انہوں نے ارد گرد بسنے والے تمام یہودیوں کو ایک خط بھیجا تھا اور ان کو دعوت دی تھی کہ سب مل کر ہم خدا کے لیے عید منائیں گے، عید فصح منائیں گے، اور اسی لیے اس کو ڈیلے کیا گیا تھا۔ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو پہلے مہینے کی بجائے اس کو دوسرے مہینے میں منایا گیا تھا، تاکہ سب لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں، اور اپنے اتنے لوگ جب پوری قوم اکٹھی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پاک بھی کریں، اور اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے تھوڑا ٹائم دیا گیا تھا۔ یہاں جو یہ سب کو پاک کرنے کا مقصد ہے وہ ملک میں سے بے قاعدگیوں کو دور کرنا، ملک میں سے ہر طرح کی بدی کو دور کرنا، جو آپ نے ابھی ذکر کیا گندگی کے ڈھیر اور ہسپتالوں کا نظام، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے خدا کے حضور اپنے آپ کو بالکل پاک کرتا ہے تو وہ اگر ہر وقت اپنے اندر خدا کی حضوری کو محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے گا، تو تب بھی وہ جہاں بھی جائے گا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو جہاں یہ میں کہوں گی کہ یہ حوالہ ہمیں، اگر ہم اس کو آپ کے اس سوال سے ریلیٹ کریں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقدس اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف عبادت کے دوران ہی اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی اور بدی سے بھی پاک رکھیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہم صرف اسی وقت پاک رکھ سکتے ہیں یا صاف رکھ سکتے ہیں جب ہم اندرونی طور پر پاک اور صاف ہوں گے۔ یہاں پر ایک بار پھر سسٹر میں چاہوں گی کہ 2 ریفرنسز جو ہیں وہ خدا کے کلام سے تلاوت کروں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ نئے عہد نامے میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے نئے عہد نامے میں سے ہی 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ 2-3 اور ریفرنسز ہیں میرے پاس، میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کو نوٹ کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں کا ہی 4 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت، اور مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامے کی آخری کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہاں پر سسٹر جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ خدا کا مقدس جو ہے نا، خدا نے انسان کو کہا ہے کہ تم جو ہو وہ پاک ہو، اگر تو تمہارا اندر پاک ہے تو ظاہری بھی پاک ہوگا۔ جس طرح بھی آپ نے پہلے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ، میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ہم کس طرح اپنے مقدس کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ روح القدس کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہمارے پڑوسی سمجھتے ہیں کہ روح القدس کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتہ تھا۔ پھر یہ کہ بائبل مقدس میں پاک روح کو بتدریج ایک شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قدیم زمانہ میں عبرانی لوگ خدا کی روح یا خداوند کے روح کو ایک طاقتور اور زندگی بخشنے والا یہوہ کا دم تصور کرتے تھے، جس کی ہمیں سب سے پہلے کتاب جو ہے بائبل مقدس کی، ہمیں اس میں حوالہ ملتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو اسی مناسبت سے جو عبرانی لوگ تھے وہ روح القدس کو دم پھونکنے والا، زندگی بخشنے والا، قوت بخشنے والا سمجھتے تھے۔ وہ ایک ایسی قوت ہے جو خدا کے عمل کے اثر یا خدا کے طرف سے تحریک ملتی ہے۔ اب جب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہم روح کے کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعمال کی کتاب میں سارے روح کے کام ملتے ہیں کہ روح القدس، جیسا یسوع نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک دوسرا مددگار تمہیں بخشوں گا، تو روح القدس جب ان کو ملا تو انہوں نے بہت سارے معجزے کیے، اور سب سے خوبصورت مثال میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ شاگرد جہاں سے گزرتے تھے، اتنا روح کا اثر ان کے ساتھ تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے سائے
سے ہی شفا پا جاتے بے تھے. شک. اور دوسری بات کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے ان کے کپڑے سے کپڑا چھو کے بھی وہ اگر بیمار پہ ڈالتے تھے تو وہ بیمار شفا پا جاتا تھا. خوبصورت باتیں ہیں تو بڑی. یہ دیکھیں کہ روح کی معموری کا یہ اثر تھا. ہم کتاب مقدس میں جب دیکھتے ہیں تو پورے عہد نامہ میں، دونوں عہد ناموں میں کہ ہمیں روح القدس ایک تیسرے اقنوم کے طور پر ملتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے چونکہ ہم خدا ثالوث پر یقین رکھتے ہیں تو خدا کی ذات کا وہ تیسرا اقنوم ہے، اور آج کے دور میں وہی کام کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں. ایسا ہی. جب یسوع کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرا مددگار اس نے بخشا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ روح کے تصور میں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا، تو نبیوں کے ذریعے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی آواز، خود نبیوں نے آواز سنی نا صرف، تو وہ آواز کس کی تھی؟ خدا ہی بولا. بے شک. اب خدا اپنے روح کے ذریعے سے کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے. ایسا ہی. اب سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ایک سچے مسیحی کا بدن جو روح القدس کا مقدس ہے تو وہ کیسے پاک ہونا چاہیے؟ تو اس کی بڑی واضح تعلیم ہمیں یسوع مسیح کی تعلیمات میں ملتی ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ جو کچھ اندر ہے وہی باہر نکلتا ہے. ایسے ہی. باہر سے جانے والی کوئی چیز انسان کو ناپاک نہیں کرتی. اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بدی، برائیاں، خون ریزیاں، لالچ، بغض، بہت ساری چیزیں، اس میں پوری ایک لسٹ بیان کی گئی ہے. تو یہ چیزیں اگر انسان اپنے اندر سے نکال دے تو خدا کا روح اس میں بسے گا. بے شک. اگر وہ اپنے اندر پہلے سے ہی برائیاں بھرے رکھے گا تو خدا کا روح کبھی بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا، اور جب تک خدا کا روح اس کے اندر نہیں بسے گا وہ کبھی بھی ایک مقدس نہیں بن سکتا. وہی اصول ہے جو بنی اسرائیل قوم کو دیا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب سے لے کر جہاں جہاں احکامات دیے گئے ہیں تو ہر دفعہ خدا نے یہ کہا کہ میری قوم دوسروں سے الگ رہے. خدا ان کے درمیان بسنا چاہتا تھا، ان کو اپنی قوم بنانا چاہتا تھا. تو اسی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو مسیح یسوع کا حصہ، اس کی کلیسیا بدن کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے پاک کرے، کیونکہ زبور نویس بھی کہتا ہے کہ بدی میرے دل وچ جے ذرا کدی بھی میری نہ سنے گا خدا. بے شک. یہاں پر ضروری ہے ناظرین کہ ہم خدا کے پاس آنے کے لیے، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کریں. وہ والی توبہ نہیں، توبہ توبہ معاف کرو خدا نہ کرے، توبہ توبہ اب یہ کام نہیں کرنا، یہ تو روز کی توبہ ہے. یہ وہ والی توبہ نہیں، یہ وہ توبہ ہے جو آپ کے اندر سے آئے، جسے آپ کی روح تسلیم کرے، جسے آپ کا دل تسلیم کرے. پھر خدا سے آپ کا رابطہ بحال ہوگا اور آپ واپس وہ غلطی کوتاہی نہیں کریں گے، کیونکہ خدا آپ کے اندر ہوگا، خدا کا روح آپ کے اندر ہوگا. وہ ضرور آپ کو جو ہے وہ بار بار یاد کرائے گا کہ اب یہ کام نہیں کرنا. روح کی طہارت سے نفس بھی پاک ہوتا ہے، تب خدا تک رسائی ممکن ہے. خدا پاک ہے اور وہ پاک مقاموں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے شہانہ کو اور سسٹر ایسٹر کو میرات النساء سے. خدا حافظ.